رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم اخلصنا لوجہک الکریم آمین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے تھام رکھا ہے اور زمین کو ہمارے لیے ایسا بنایا کہ ہم اس پر آسانی کے ساتھ اپنے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگر میں بیٹھ کے سوچوں تو اللہ کا یہ فضل ہی مجھ پہ بہت بڑا ہے کہ میں اس کی بنائی زمین پر باوجود اس کے کہ وہ گردش کرتی ہے، حرکت کرتی ہے، لیکن اس نے میرے لیے اس کو ایسا بنا دیا کہ میں اس پر آسانی سے چل سکتی ہوں، بیٹھ سکتی ہوں، لیٹ سکتی ہوں، اپنے کام کر سکتی ہوں۔ اگر وہ ان چیزوں کو ہمارے تابع نہ کرتا، ہماری سہولت کے مطابق نہ بناتا، تو ہم بہت بڑی مشقت میں پڑ جاتے۔ آج اگر ہم آسانی میں ہیں تو یہ سراسر اللہ کا فضل ہے۔ اگر آپ جس زمین پہ بھی بیٹھے ہیں خدا نہ خواستہ وہ ہلنے لگ جائے تو آپ کا کیا حال ہو؟ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنا گھر جس کو آپ نے اپنی حفاظت کے لیے بنایا تھا، وہی آپ کو لگے کہ اگر یہاں پہ رہی تو میں محفوظ نہیں رہوں گی، اور انسان اندھا دھند ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے کہ زمین میں اسے کوئی ایسی جگہ ملے جہاں وہ خود کو محفوظ کر سکے۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے حسن اخلاق کے بارے میں۔ اگر اللہ کی محبت کی بات کی جائے تو وہ بھی آسان ہے۔ اگر انسانوں کے ساتھ معاملات کی بات کی جائے تو وہ بھی آسان ہے۔ اگر اللہ کے تقوی کی بات کی جائے تو وہ بھی ایک طرح سے انسان کے لیے آسان ہے۔ لیکن اگر اخلاق کی بات کی جائے تو یہ انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ سامنے ایسا شخص ہوتا ہے جو آپ کی ہر چیز پر رد عمل دکھا رہا ہوتا ہے، ری ایکشن کر رہا ہوتا ہے، اور آگے سے آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی ہاں مجھ پہ رد عمل کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ چیز انسان کے لیے مشکل ہے۔ لازم ہے کہ ہم سب اس پر بہت زیادہ کام کریں، ادروائز اگر آپ دین کا کام کر بھی رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں۔ لوگ آپ کے علم کی طرف بعد میں جائیں گے، پہلے وہ آپ کا اخلاق دیکھیں گے۔ لوگ بعد میں سنیں گے کہ آپ کیا حدیثیں بتا رہے ہیں، لوگ پہلے یہ دیکھیں گے آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ بتا کس لہجے میں رہے ہیں۔ تو اچھی بات کو کرنے کے لیے اچھا لہجہ بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اچھی بات کو اتنی کرواہٹ کے ساتھ کیا جائے کہ اگلا بندہ اس اچھی بات کو چھوڑ کے صرف آپ کی طرف سے ملنے والی کرواہٹ کو ہی دیکھتا رہ جائے۔ اس میں انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے النصح، خیر خواہی کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک ذات کے نام سے جس نے ہمیں بولنے کی قوت دی، سننے کی اور سمجھنے کی دی۔ اگر وہ یہ طاقتیں ہمیں نہ دیتا تو ہم کچھ بھی نہ کر پاتے۔ یہ سراسر اس کا فضل ہے، الحمدللہ۔ خیر خواہی کیا ہے؟ آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں یا جب کبھی بھی آپ سے محبت کرنے والے ہوں یا نہ ہوں، خیر خواہ ہونے چاہیے۔ زندگی میں ایک انسان کو اتنی زیادہ خیر خواہوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر محبت کرنے والے نہ بھی ہوں تو بھی چلتا ہے۔ محبت سے بڑھ کے ہے خیر خواہی۔ آپ کسی سے 100 سال محبت کر لیں، کیا فائدہ؟ آپ اس کی ایک سیکنڈ کے لیے خیر خواہی کر دیں، اس کو صدیوں تک فائدہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔
تو آج کے دور میں محبت کرنے والے نہ ڈھونڈیں، خیر خواہ ڈھونڈیں۔ محبت کرنے والوں کی تلاش کی دعا نہ کریں، خیر خواہوں کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں خیر خواہ ساتھی عطا کر۔ خیر خواہی سب سے بڑا احسان ہے، حسن سلوک ہے جو آپ کسی بھی انسان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ خیر خواہی کہا کس کو جاتا ہے؟ اصل میں جو النصح کا لفظ ہے نا، نون صاد ہا، عربی میں اگر آپ اس کی لغت میں چیک کریں تو اسے کہتے ہیں خالص ہونا، دھوکے سے پاک ہونا، سچی بات کہنا اور بھلائی چاہنا۔ آپ انسانوں کے ساتھ خالص ہوں۔ اب یہ خالص پن صرف کسی ایک کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ مثلا ہمارے ہاں ایک بڑی عجیب کہاوت مشہور ہے، کہاوت تو نہیں، خیر ہم نے خود ہی بنا لی کوئی کہانی شانی۔ اگر کوئی شخص صرف میرے ساتھ کام کر رہا ہے، میری ٹیم کے ساتھ، تو وہ خیر خواہ۔ اگر کوئی کسی اور کے ساتھ کام کر رہا ہے تو وہ خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ تو معیاری غلط ہے۔ کیا ایک انسان کا تعلق صرف ایک انسان سے ہو، کیا یہ اخلاص ہے؟ قطعاً نہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ آپ سب کے خیر خواہ ہوں، جس کے بھی ساتھ ملتے ہیں اس کی بھلائی چاہیں، اس کا فائدہ کریں اور کسی کو بھی نقصان نہ دیں، یہ ہے خیر خواہی۔ اور ہم خیر خواہ اس کو سمجھتے ہیں جو صرف ہمارے ساتھ رہے، پھر چاہے وہ ہمارا بیڑا غرق کرنے کے لیے رہ رہا ہو، کہ موقع دیکھتی ان کو دھکا لگائے ہیں، ان کو گڑھے میں پھینکے۔ تو یہ والی نا غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اس دنیا میں بہت سے رشتے ہیں، جو سب رشتوں کے نبھاتے ہوئے ہر ایک اس کا حق دیتا ہے، وہ اصل میں سب کا خیر خواہ ہے۔ اصطلاحاً اگر آپ دیکھیں، کسی کے لیے دل سے بھلائی چاہنا اور اسے نقصان سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ ہے اصل میں خیر خواہی۔ اور ایک چیز اگر آپ اپنے پاس لکھ لیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی اپنی کام کو جس بندے سے کروانا چاہتا ہے، اس کے اندر یہ صفت ہونا ضروری ہے کہ وہ دوسروں کا خیر خواہ ہو۔ ورنہ باقی لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی اگر میں نے اتنا پڑھ لیا ہے تو اور کوئی نہ پڑھے، دنیا جائے جہنم میں معاذ اللہ، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو اپنے کام پہ لگوں۔ اگر آپ خیر خواہ نہیں ہیں تو آپ کو کبھی بھی دین کے کام کے لیے نہیں چنا جائے گا۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سورہ الشعراء میں ہے غالباً، بہت زیادہ انبیاء کے بارے میں بیان ہوا اور ان کی ایک صفت تھی کہ وہ بہت زیادہ خیر خواہ ہیں، بہت زیادہ خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ تو یہ صفت ہم سب کے اندر ہونا لازمی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے اپنا کام لے۔ مجھے تو ابھی تک جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس بندے سے اپنا کام لینا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی ہو۔ اگر کسی کے اندر خیر خواہی نہیں ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اپنے دین کے کام کے لیے نہیں چنے گا، کیونکہ اس میں تو سب سے بڑا کام ہوتا ہے کیا؟ دوسروں کو جہنم سے بچانا اور جنت کی طرف لے کے جانا۔ اور اگر ایک انسان آئے اور کہ مجھے تو کسی سے فرق نہیں پڑتا، پڑھنا چاہیے بھائی۔ کسی کو نقصان پہنچتا ہے آپ کو فرق پڑنا چاہیے، کسی کو خیر ملتی ہے آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے بھائی ہمیں تو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑھنا چاہیے اگر آپ داعی دین ہے تو۔ خیر خواہی اصل میں انسان دوسرے کے فائدے کو اپنے فائدے پر ترجیح دے، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ دوسرے کو فائدہ دینا، اور ایک یہ کہ اپنے فائدے پہ دوسرے کے فائدے کو ترجیح دینا۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ کام میرا ہو جائے، لیکن میرے سامنے کوئی اور ہے، میں چاہتی ہوں کہ چلیں پہلے اس کو خیر مل جائے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے کسی کے ساتھ خیر خواہی کا، اسے گناہ، نقصان اور کمزوری سے بچانے کی، گمراہی سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ اگر آپ اس معیار پہ اپنے دوستوں کو چیک کریں تو آپ میں سے کتنے آپ کے دوست ہیں کہ جو آپ کے خیر خواہ ہیں، جو آپ کو کہیں کہ اچھا ابھی آپ نے غلط بات کی ہے، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کے منہ پہ بولے، چاہے آپ کو برا لگے۔ وہ ہمیں سکھایا جاتا ہے نا کہ آپ سے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا،
ان کو آپ کی برائی بھی اچھائی لگتی ہے. بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ میری ناک پہ بیٹھی مکھی کو پھول سمجھتا رہے اور اسے نہ خود ہٹائے نہ مجھے ہٹانے کے لیے کہے. ایسی محبتوں کا ہم نے اچار ڈالنے چولہے پہ ڈالنے ایسی محبتوں کو. وہ لوگ اپنے آس پاس رکھیں جو بلا جھجک آپ کو آ کے بولے یہاں پہ غلطی کی ہے آپ نے، آپ کو ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، آپ کو ایسا رد عمل نہیں دکھانا چاہیے تھا. اور آج کے دور میں ایسے لوگ بہت کم ہیں. دوست ہیں، ہاں ٹھیک ہے تم کر لو فلاں سے بات، تم ٹھیک ہے ملنے چلی جاؤ میں بول دوں گی میرے گھر آئی تھی. استغفر اللہ. مت سمجھیں کہ یہ لوگ آپ کے خیر خواہ ہیں. جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کی وہ آپ کے ساتھ قطعاً وفا نہیں کر سکتے. خیر خواہی کیوں ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہر انسان کے اندر ہو؟ بالکل. خیر خواہی ایمان کی علامت ہے. اگر کسی کے دل میں ایمان ہے نا تو وہ اللہ کے بندوں کا خیر خواہ ہوگا، ادروائز نہیں. ہم لوگوں کے دوست بننا چاہتے ہیں، استاد بننا چاہتے ہیں، کوئی ہمیں استاذہ بولے جی ہم بھی استاذہ بننا چاہتے ہیں. اللہ کے بندو آپ خیر خواہ کیوں نہیں بنتے؟ استاذہ اور یہ ساری چیزیں ٹیچر اور مس یہ صرف ایک ٹائٹل ہے جو آپ کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں ختم ہو جائے. اصل تو یہ ہے کہ آپ خیر خواہ بنے دوسروں کے. اگر آپ میں سے کوئی بھی کچھ اچھا بننا چاہتا ہے تو وہ سب کا خیر خواہ بنے. معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اس سے. خیر خواہی سے بگاڑ نہیں پھیلتا بلکہ اصلاح ہوتی ہے. مثلا اگر میں صرف ایک معلمہ کی حیثیت سے کام کرتی ہوں، بھائی میں استاذہ ہوں میں ٹیچر ہوں، میں آؤں گی اگلے بندے کو سناؤں گی روب جھاڑوں گی جہنم کی آیت کا حوالہ دوں گی اور چلی جاؤں گی. اگر میں اس کی خیر خواہ ہوں تو میں اسے بڑی محبت سے سمجھاؤں گی، اس پہ اپنا وقت لگاؤں گی، اس کے ترلے منتیں کرنی پڑی تو وہ بھی کر لوں گی. یہ ہے خیر خواہی. دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. سب سے زیادہ جس چیز سے محبت پیدا ہوتی ہے وہ ہے خیر خواہی. آپ کسی کا بھی بھلا کرنا چاہیں گے نا وہ آپ کو نہیں بھی جانتا تو اس کے دل میں آپ کے لیے خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی. کیوں جب آپ جانوروں سے محبت کرتے ہیں تو بدلے میں وہ بھی آپ کو محبت دیتے ہیں. خیر خواہ اگر آپ ان کے بنتے ہیں، اگر ان کو زخم آیا ہے تو آپ ان کا خیال رکھتے ہیں تو کیوں پھر وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے. خیر خواہی اس زمین میں جس بھی مخلوق کے اندر ہوگی اس کی محبت دوسروں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی. اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے. اللہ کو بڑا پسند ہے کوئی بندہ دوسرے بندے کی فکر کرے، اس کی آخرت کی فکر کرے، اس کی دنیا کو سنوارنے کے لیے اس کا ساتھ دے. درد دل کے لیے تو پیدا کیا گیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے تو اللہ کے فرشتے کافی نہیں تھے؟ کافی تھے. آپ خود کو چیک کریں میں کتنی لوگوں کی خیر خواہ ہوں. خیر خواہی میں جہاں ڈانٹنا بھی پڑے ڈانٹ دیں. اور واللہ میں تو شروع سے کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کوئی میرے پاس آئے آ کے سنے اور نکل جائے. میں تو چاہتی ہوں کوئی آئے بڑا جذبہ لے کے جائے، مجھ سے بھی بڑا جا کے کام کرے، مجھ سے بھی اوپر والے درجے میں جائے، خیر سے مجھ سے بھی بڑے لیول کا کام کرے. یہ کیا کہ بس بیٹھا میرے پلو سے بندھا رہے. یہ کوئی خیر خواہی نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ اپنے پاس روک کے رکھنا چاہیں. اس کے علاوہ خیر خواہی انبیاء کی صفت ہے. ہر نبی نے اپنی قوم سے فرمایا میں تمہارا خیر خواہ ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا امانت دار ہوں. حتیٰ کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی. امت کے لیے روئے اور ان کی فکر کرنا، تکلیف کے بدلے بھی کبھی بد دعا نہیں دی بلکہ کیا کہا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں، ان کو میرا مقام نہیں پتا، ان کو میری اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ ان کو معاف کر دیں. تو آج سے ہم بھی خیر سے ایک چیز رکھتے ہیں اپنی زندگی میں، اس کو لکھ بھی لیجئے. اگر آپ کے اسٹوڈنٹس
اس علم کی قدر نہ کریں تو آپ بھی ان کے لیے دعا کر دیں، یا اللہ ان کو اس علم کی قدر بتائیں اور ان سے درگزر کریں، انہیں ابھی اس کی اہمیت کا نہیں پتا۔ عمر میں چاہے بڑے ہوں، لیکن علم کی اپنی عمر ہے اور انسان کی اپنی عمر ہے۔ علمی لحاظ سے جس کی عمر زیادہ ہے وہی اس کی قدر سمجھ سکتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو ایک بار کہا، خاص طور سے جو اپنے گھر والے ہوتے ہیں، پھر ان کو چھوڑ دیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ہم باہر والوں کو پیار پیار سے بلاتے ہیں، آ جائیں بھائی، آ کے پڑھ لیں، ان کو کال میں ایڈ کرتے ہیں، گھر والوں پہ محنت کیوں نہیں کرتے؟ گھر والوں کو صرف فجر کا حکم دیتے ہیں اور اس کے بعد مہینہ پورا بھول جاتے ہیں کہ گھر والوں پہ بھی کام کرنا ہے۔ اصل خیر خواہ بننے تو پہلے اپنے گھر والوں کا بنیے، ان کی خیر خواہی کریں۔ باہر جھنڈے لگوانے کا کوئی فائدہ نہیں اگر گھر میں آپ نے کبھی تبلیغ نہیں کی تو۔ اس کے علاوہ خیر خواہ شخص دنیا کا بہترین انسان ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ خود غرض نہیں ہوتا، ہر بات میں کر لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، بس میں کو لے بیٹھے۔ بعض میں ہوتی ہے تکبر والی اور بعض میں ہوتی ہے خود غرضی والی۔ تھوڑی بہت ہونی چاہیے انسان کے اندر، وہ ہے بھی، اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ دوسروں کا احساس ہی بھول جائیں۔ اور جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ سب سے زیادہ خیر خواہ والا دل جو ہوتا ہے نا وہ رکھتے ہیں۔ آپ کے دل میں سب سے زیادہ خیر خواہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی آپ رو پڑتے ہیں لوگوں کے حالات پر۔ غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، آنا چاہیے ان لوگوں پر جن کو پتا ہے، طرف بھی آنا چاہیے کہ بھائی یہ جہنم کی طرف بھاگ رہے ہیں اور مجھے ان کو بچانا ہے۔ اس دور میں آپ سب سے بڑی جو خیر خواہی کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسے اس کے رب سے جوڑ دیجئے، اس کے رب کی طرف اس کو چلانا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ ایسا شخص دوسروں کے دکھ میں شریک ہوتا ہے، حسد اور کینہ نہیں رکھتا، ایسا شخص کسی سے بھی حسد نہیں کرتا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو کسی سے حسد نہیں تو آپ بہت بڑے خیر خواہ ہیں، اگر آپ کو حسد ہوتا ہے نا تو آپ کسی کے خیر خواہ نہیں۔ ایک چیز کا مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، بعض لوگ آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہمیں آپ سے حسد ہوتا ہے، لہٰذا آپ ہم سے دور رہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ ان کی یہی نیکی قبول کر کے ان سے راضی ہو جائے۔ ویسے تو زندگی میں اکثر اس چیز سے آمنا سامنا ہمارا ہوتا رہتا ہے۔ ایک انسان پہ مجھے بڑا تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ ہمارا کافی اچھا تعلق تھا، تقریباً 7-8 سال، اور اس انسان نے صرف اس وجہ سے علیحدگی اختیار کی کہ مجھے آپ سے حسد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر الاکبر! تعجب والی چیزیں ہیں، لیکن یہ بھی میرا خیال ہے خیر خواہی میں آتے ہیں۔ آپ کسی کتنے خیر خواہ ہوں کہ جب آپ اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ اس کو بتا کے الوداع کر دیں، لیکن اب یہ نہیں کہ آپ اسی طرح کا کام شروع کر دیں۔ یہ واقعی مجھے اپنی زندگی میں بڑا عجیب لگتا ہے، اللہ کے فضل میں سے ایک بہت بڑا فضل ہے، لیکن بہرحال اس انسان کی بھی ایک نیکی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور مجھ سے بھی زیادہ اس سے اپنے دین کا کام لے خیر سے، اور مجھ سے بھی زیادہ اس سے اپنا قرب عطا کرے خیر سے۔ اس کے علاوہ ایسا شخص اصلاح چاہتا ہے، دوسروں کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چاہتے ہیں سب جڑ جائیں، سب اچھے سے رہیں، کسی کو ذلیل نہیں کرنا۔ لیکن ہاں،
جو ایسی بات ہے کہ سب کے سامنے وہ کرنی چاہیے تاکہ سب کو پتا چلے کہ بھائی یہ غلط چیز ہے، وہ سب کے سامنے بتائیں۔ مثلاً کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آتا اور وہ کوئی غلطی کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے اس کی اصلاح کرواتے کیونکہ غلطی سب کے سامنے ہوئی۔ جو غلطیاں سب کے سامنے ہوتی ہیں ان کی اصلاح بھی سب کے سامنے کی جاتی ہے، اس کو لکھ لیجئے، چاہے پھر ہزاروں کا مجمع ہو یا کروڑوں کا۔ اگر آپ اس وقت خاموش رہتے ہیں تو یہ باقی سب کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، وہ سمجھیں گی شاید اس نے صحیح کی ہے، اور خاص طور سے جب آپ ایک معلم ہوں تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک محبوب اور لوگوں کے نزدیک قابل اعتماد ہوتا ہے۔ ایسے شخص سے پھر ہر بندہ اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ خیر خواہ ہے، یہ کبھی بھی غلط مشورہ نہیں دے گا۔ اگر خیر خواہی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ امیجن کریں، اگر مثلا انسان ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں ہے تو کیا ہو سکتا ہے اس زمین پہ؟ فرسٹ آف آل رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں، اگر مثلا بہو کو کھانا بنانا نہیں آتا، مجھے نہیں پتا آپ سسرال میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن اگر یہ والا ایشو ہو بھی تو ساس کو اور گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بہو کے خیر خواہ ہوں۔ خیر خواہی کیا ہے؟ نہیں آتا تو بنانا سکھا دے، اور خیر خواہی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ذلیل کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں خدا نہ خواستہ، اس کے شوہر کو شکایتیں لگاتے ہیں۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کو اس کی غلطی پہ ذلیل کر کے چھوڑ دیں، اس کی اصلاح کروائیں، محبت سے اس کو سکھائیں۔ اب مثلا آپ کی گھریلو فیملی میں سے کسی بندے نے آپ کے خلاف غلط بات کی، خیر خواہی کیا ہے کہ اس کے اندر جو غلط فہمی آئی ہے میں اس کو دور کروں، اور خیر خواہی نہ ہو تو کیا جائے جہنم میں، ہمیں کیا ہے؟ اگر کوئی شخص آپ کے پاس بیٹھ کے، چاہے وہ آپ کی والدہ ہیں، آپ کو کسی کی غیبت سنا رہے ہیں یا آپ سے غیبت سن رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کی خیر خواہ نہیں، بالکل بھی نہیں، چاہے وہ آپ کی والدہ ہوں، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو۔ جو آپ کے سامنے بیٹھ کے اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے اور آپ کو بھی دعوت دے رہا ہے، وہ کبھی بھی آپ کا خیر خواہ نہیں۔ چھوڑ دیں ہر اس بندے کو جو آپ کو اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کسی اور کو راضی کرنے کی طرف بلاتا ہے، یا اللہ کے احکامات کو توڑنے کی طرف بلاتا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ ہر شخص صرف اپنا فائدہ دیکھنا شروع کر دے گا، میرا فائدہ کہاں پہ ہے؟ آپ دیکھیں، خاص طور سے یہ جو ہاسٹل ہوتے ہیں یا پھر یہ جو ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، یا یہ جو کھانے والی جگہیں ہوتی ہیں رہنے کے لحاظ سے جو رہائشیں ہوتی ہیں، خاص طور سے شہروں میں، لاہور، اسلام آباد وغیرہ میں، وہاں پہ بہت زیادہ خود غرضی ہے، اتنی خود غرضی، اتنی خود غرضی۔ آپ مر رہے ہیں، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کا ایک گھونٹ آپ کو بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو ملے گا، لیکن اس کے لیے پہلے آپ یہ پرفارما فل کر دیں اور اتنے پیسے دے دیں۔ آپ کو بڑی اشد ضرورت ہے کہ آپ کسی جگہ پہ ٹھہر سکے، کوئی بھی آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرے گا۔ ہاں، آپ پیسے دیں تو بالکل آپ رہ سکتے ہیں، ادروائز آپ باہر جا کے کسی بھی جگہ پہ رہیں، رات کو آپ کو نکال دیا جائے گا، کوئی نہیں رکھے گا۔ اکا دکا لوگوں کے اندر ہمیں خدا ترشی نظر آتی ہے، ادروائز سب کے اندر خود غرضی۔ وارڈن مالک کو لوٹ رہی ہے اور مالک باقی سب کو لوٹ رہا ہے، اور ایک عجیب سا ماحول ہے۔ پتہ نہیں، جب میں ایسے ماحول کو دیکھتی ہوں تب مجھے سمجھ آتا ہے خیر خواہی کتنی ضروری ہے۔ اگر ہر بندہ خود غرض بنا ہوا ہے تو ایسے لوگوں کے بیچ میں رہنا بڑا مشکل ہے۔ اگر پھر کوئی آپ کو مشورہ بھی دے رہا ہے تو وہ وہی دے گا جس میں اس کا فائدہ ہے۔ اور الحمدللہ اگر آپ لوگ چھوٹے علاقوں میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے تو بڑی اچھی چیز ہے
میں نے دیکھا ہے ان علاقوں میں پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ لوگ خیر خواہی کرتے ہیں، وہاں تو بالکل بھی نہیں۔ آپ مر رہے ہیں، کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا بھائی کہیں ہمارے اوپر نام نہ آ جائے۔ آپ کو ضرورت ہے، آپ کے روم سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کوئی نہیں جائے گا دیکھنے آپ کو کیا ہوا ہے، اپنے اپنے روم میں مست ہیں سب۔ تو اتنی خود غرضی اسلام ہمیں نہیں سکھاتا، خیر خواہی ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں۔ اس کے علاوہ دھوکہ، فریب اور حسد عام ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر آپ خیر خواہ نہیں بنیں گے تو آپ حاسد بن جائیں گے، حسد کرنے والے، اور یہ حسد آپ کی نیکیوں کو بھی جلائے گا اور آپ کو بھی جلا کر راکھ کر دے گا۔ انسانیت کمزور ہو جائے گی، انسانوں کے اندر سے انسانیت ہی نکل جائے گی۔ حتیٰ کہ طالبات اس لحاظ سے اگر آپ غرب کو دیکھیں تو وہ جانوروں کے معاملے میں بڑے رحم دل ہیں، اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں جانوروں کے پیچھے۔ اب یہ نہیں کہ آپ جانور پکڑ لیں، آپ کے پاس انسان ہے الحمدللہ، ان کے پاس تو چچے تائے پھوپھیاں وغیرہ ہے ہی نہیں نا، تو اس لیے ان کو جانور لینے پڑتے ہیں، کتے بلیاں۔ آپ کے پاس الحمدللہ سارے رشتے ہیں، آپ ان کے خیر خواہ بنیں، آپ کو باہر سے جانور لا کے پالنے کی ضرورت نہیں ہے، ان رشتوں کے ساتھ خیر خواہ کریں۔ اور ان رشتوں میں بڑی خوبصورتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے ایسے ہی نہیں بنائے، یہ بہترین تب بن سکتے ہیں جب آپ آپس میں خیر خواہ ہوں۔ اب اس میں کچھ صورتیں ہیں خیر خواہی کی۔ والدین کے ساتھ خیر خواہ بنے، ان کا ادب کریں، لیکن اتنا ادب نہیں کہ ادب سے ان کو معاذ اللہ جہنم تک پہنچا دیں کہ بھائی ہم تو ساری زندگی والدین کا ادب کرتے آئے ہیں، ہم نے تو نہیں ان کو بتایا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ اپنے والدین کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے پیسہ لگانا پڑتا ہے، پیسہ لگا لو، وقت لگانا پڑتا ہے، وقت لگاؤ، محبت لگانی پڑتی ہے، محبت لگاؤ، اور ان کے خیر خواہ بنو۔ امی جی غیبت نہیں کریں، آپ کی نیکیاں اس کی طرف جا رہی ہیں، آپ کو تو پہلے ہی اتنی ناپسند ہے، تو آپ کیا نیکیاں بھی اس کو دے دیں گی اپنی جو آپ نے اتنی مشکل سے کمائی ہیں؟ سمجھائیں ان کو۔ اور والد میرا خیال ہے غیبت نہیں کرتے، وہ کبھی کرتے ہی نہیں ہیں فالتو باتیں، والدہ کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور دیکھیں اس دنیا میں آپ اگر کسی کے ساتھ سب سے زیادہ خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے والدین ہیں، ان کے ساتھ کریں۔ آپ دیکھیں ایک باپ، اتنے سالوں سے میں ان کو دیکھ رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد مجھے نظر آتا ہے، اللہ کی عبادت کے بعد وہ صرف ہمارے لیے روزانہ روٹی کمانے جاتے ہیں، ہمیں کھلا سکیں، کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ یعنی وہ چاہیں وہ آرام کر سکتے ہیں، وہ کہیں گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں، لیکن وہ روزانہ جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ اور اس میں اگر آپ دین پڑھ لکھ کے اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں، واللہ ہی کریں۔ اس کے علاوہ اولاد کے ساتھ یہ نہیں یہ لو بیٹا موبائل اور دیکھو جو دل کرتا ہے، یہ لو بیٹا الگ روم اور اس میں جو چلنے چاہتے ہو وہ مارو، قطعاً نہیں۔ دینی تربیت کریں ان کی، غلط راستے کی ان کو پہچان بتائیں، سختی سے نہیں لیکن حکمت سے کام کریں۔ اگر بچہ فجر میں نہیں اٹھ رہا تو میرا بیٹا سو جاؤ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھائیں اس کو، کھڑا کریں اس کو، جاؤ بھائی جا کے نماز پڑھو، چھوٹے نہیں ہو تم اب۔ بچہ بچہ کہہ کے ہم نے بچوں کا دماغ خراب کر رکھا ہے، اچھے بھلے سمجھدار ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں، اتنے تیز ہیں ماشاءاللہ، لیکن صرف ان کو بچہ بچہ کہہ کے ہم نے بگاڑ رکھا ہے پوری قوم کو۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونے چاہیے، میاں بیوی میں محبت چاہے نہ ہو بعد میں آ جائے گی، خیر خواہی ہونی چاہیے۔ خیر خواہی کیا ہے اصل میں؟ ایک دوسرے کے عیب چھپائے جائیں، ایک دوسرے کی اصلاح کی جائے، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔
اب یہ نہیں ہے کہ بھائی اگر شوہر نے کوئی غلطی کی تو بیوی سب کے سامنے جا کے بانڈا پھوڑ دے۔ کیا ضرورت ہے دوسروں کو بتانے کی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی اگر میں کسی کے ساتھ بیٹھی ہوں تو آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں کہ میرا شوہر مجھے کپڑے نہیں لا کے دیتا؟ اس کے گھر میں بیٹھ کے آپ میرے ساتھ یہ ساری باتیں کر رہی ہیں۔ آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں کہ بھائی وہ آپ کو پیسے نہیں دیتا؟ کیا ضرورت ہے شوہر کو یا بیوی کو ایک دوسرے کی باتیں باہر کرنے کی؟ بیوی کو کھانا نہیں بنانا آتا، شوہر کو قطعاً حق نہیں ہے کہ وہ بار-بار جا کے بولے ارد-گرد والوں کو کہ میری بیوی کو کھانا نہیں بنانا آتا۔ نہیں بنانا آتا ہے، سو کے سیکھ لے گی آہستہ-آہستہ۔ اتنے سال ہے آگے اس نے کھانا ہی بنانا ہے آپ کے لیے یا اور بھی جو چیزیں ہیں۔ اگر وہ کم پڑھی لکھی ہے، اگر اس کا رنگ اتنا فیئر نہیں ہے، اگر اس کا قد اتنا لمبا نہیں ہے، تو کوئی ضرورت نہیں آپ کو مین مخ نکالنے کی۔ بہن بھائیوں میں خاص طور سے ایک دوسرے کی اصلاح کرنا اور حسد کے بجائے تعاون کرنا۔ بہن بھائیوں میں بھی حسد نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یوسف علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اتنا ایکسٹریم لیول کا حسد کہ اللہ معاف کرے آپ کسی انسان کو مارنے پہ تل جائیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جس کو تخت دینا ہے، میں 80 سال کوشش کر لوں کہ اس کو اس تخت سے دور کروں، اللہ اسے دے دے گا۔ میری یا آپ کی ساری کوششیں ناکام ہیں اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ دوستوں میں سچ بولیں چاہے کروائی ہو، ایک دوسرے کو گناہ سے روکیں، یہ اصل خیر خواہی ہے۔ میں نے دیکھا آج تمہاری ڈی پی کیوں لگی ہوئی ہے، تم گانے کیوں سن رہی ہو، تم آج کل نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ کیا بات ہے نماز کے ٹائم تم نے مجھے میسج کیا ہوا تھا یا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ اگر آپ کو اندازہ ہے، آپ ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں اور باقی تمام لوگ فالتو ہیں، صحیح بات ہے۔ وہ لوگ جن کے ساتھ مل کے آپ مستی کرتے ہیں لیکن ٹائمنگ چھوڑتے ہیں، اپنی کلاسز چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ یونیورسٹی میں جا کے آپ ان کے ساتھ ارد گرد میں جو ہے نا وہ گشت کر رہے ہوتے ہیں اور پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اساتذہ پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے دوست نکمے، نالائق اور فالتو ہیں۔ حتیٰ کہ جامعات میں بھی آپ کو بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ایویں گھومتی پھرتی رہی، کہہ لگاتی رہی، باتیں کرتی رہی، حتیٰ کہ میں اس ٹائم میں بہت کچھ سیکھ سکتی تھی۔ کیا ضرورت ہے مجھے؟ تو دوست وہ ہے جو پڑھائی کے وقت آپ کو یہ نہیں چٹیں لکھ کے ڈسٹرب کرتا رہے، کبھی کوئی بات یاد کرواتا رہے، کبھی کچھ کرتا رہے۔ ایسا دوست دوست کے نام پہ دب ہے جو آپ کو آہستہ آہستہ محبت کے نام پہ جہنم کے دروازے پہ لے جائے، استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ ہمسائے اور عام مسلمان ان تمام کو بھی تکلیف نہ دی جائے، ضرورت کے وقت ان کی مدد کی جائے، اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں تو محبت سے اصلاح کی جائے، ان کو روکا جائے۔ اور استاد اور شاگرد، استاد کو چاہیے کہ وہ اتنا خیر خواہ بنے، جو بات بھی اس کو پتہ لگتی ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائے، خیر خواہی کا حق ادا کر دے، ورنہ اللہ آپ سے کبھی بھی بڑا کام نہیں لے گا۔ خیر خواہی پتہ کیا ہے؟ آپ اگر بڑے استاد ہیں تو آپ اپنے سے بڑے استاد پیدا کریں، یہ نہیں کہ بس شاگرد پکڑ پکڑ کے رکھی جاؤ۔ شاگرد پیدا نہیں کرتا ایک بہترین استاد، بہترین استاد اگلی نسل کو دے کے جاتا ہے۔ بہترین استاد استاد گھر ہوتا ہے، یعنی استاد آگے سے بنانے والا، لوگوں کو تیار کرنے والا۔ اور اگر ایک استاد اس ڈر سے، واللہ یہ بات کرتے ہوئے مجھے ہر بار ایک الگ قسم کی شرمندگی ہوتی ہے، صحیح بھائی کہ میں بول کیا رہی ہوں، یعنی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں
فلاں کو نہ پڑھانا، پڑھانے لگ جائے گی آگے۔ کیوں بھائی، آپ نے کیا اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے؟ پڑھانے دیں اس کو، کام کرنے دیں اس کو۔ بھائی تم مجھے بتا کے نہیں گئی، تم نے مجھے بتا کے ایڈمیشن نہیں لیا، کیا بھائی اس دنیا میں نہیں ہے ٹائم اتنا کسی کے پاس کہ آپ کو ہر بات بتاتا پھرے؟ آپ کیوں ایسے گلے شکوے کرتے ہیں؟ استاد کو اتنا خیر خواہ ہونا چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں علم دے کے بھول جائے کہ میں نے کچھ کیا ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، لیکن اسٹوڈنٹس کو دریا میں نہیں ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کو مزید اس لیول کا سکھائیں کہ وہ آگے جا کے آج سے بھی بہترین طریقے سے سکھا سکے۔ یہ نہیں کہ بس سارے مجھ سے پڑھے اور میرے آگے جی جی کرتے رہیں اور میرے ارد گرد گھومتے پھرتے رہیں اور بس میرے کام کرتے رہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم تو خود ایک جگہ نہیں رکتے، ہم دوسروں کو کیوں اپنے پاس روکنے لگے؟ جاؤ جہاں تک جا سکتے ہو، جا کے علم حاصل کرو، دوسروں کو سکھاؤ۔ ایک استاد اگر خیر خواہ نہ ہو تو واللہ آنے والی 7 نسلوں تک اس کا اثر پڑے گا۔ اگر ایک استاد بھی بیچ میں سے معاذ اللہ غدار نکلا، دھوکے باز نکلا، فریبی نکلا، میں یہ چیز کیوں پڑھاؤں اسٹوڈنٹس کو؟ ان کو بھی پتا چل جائے گا تو بھائی چلنے دو، آپ نے کیوں پڑھا؟ جو شخص یہ والی کنجوسی کرتا ہے اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس شخص نے ابھی تک اللہ کے بندوں کے بارے میں نہیں جانا کہ اللہ نے فضلنا بعضهم علی بعض، لوگوں کو اس سے بڑھ کے کتنے درجات دیے ہیں۔ یہی وجہ وہ خود کو مہان سمجھ رہا اور کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو میرا دائرہ ہے نا اس میں صرف میں ہی سب سے بڑی رہوں۔ اللہ اکبر الاکبر۔ اور کبھی بھی طالبات میری نصیحت ہمیشہ یاد رکھیے گا، اس چیز کا درد میں اچھے سے سمجھ سکتی ہوں، بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں۔ کبھی بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے اس بات پہ ناراض نہ ہوئیے گا، اگرچہ وہ آپ کے ساتھ کام کر کے آپ سے سیکھ کے بنا آپ کو بتائے کہیں اور جا کے پڑھائیں، ان کو دعائیں دیں کہ یا اللہ اگر ان کا دھیان بھٹکنے لگے انہیں سنبھال لینا، ان کی اصلاح کرتے رہیں، ان کو مشورے دیتے رہیں، ان کو گائیڈ کرتے رہیں۔ کبھی بھی اس چیز پہ ناراض نہ ہوئیے گا۔ واللہ اگر ایک دروازہ ہے جس کے آگے میں بیٹھ کے پڑھاتی ہوں جو میری اکیڈمی تک جاتا ہے اور اس کے ساتھ والا دروازہ میرے کسی اسٹوڈنٹ کا ہو تو میں پہلے اس کی طرف جاؤں، اس کا سلام کروں، پھر اپنی طرف آؤں۔ ناراض نہیں ہونا چاہیے خواہ اس کا دروازہ تمہارے ساتھ ہی ہو۔ ایک بندے کا کام بھی نہیں ہے، آپ کتنے لوگوں پہ کام کر لیں گے؟ آپ خود مر جائیں گے۔ آپ تو خود ہی کچھ سالوں کے لیے ہیں بس۔ تو یہ ایسی کوئی کرسی نہیں ہے کہ جس پہ آپ جم کے بیٹھ جائیں کہ بھائی اب یہ میری ہے، میں نے اٹھنا نہیں۔ یہ بچوں والی ضد ہے، میں نے نہیں اٹھنا یہاں سے۔ اٹھو اور کام کرو اور اپنے جیسے اپنے سے بہتر 70 لوگ چھوڑ کے جاؤ۔ اس لیول پہ ان کو تیار کرو کہ پھر وہ تم سے بھی اور اپنے سے بھی بہتر لوگ تیار کر سکیں خیر کے ساتھ۔ استاد کے اندر سے اگر خیر خواہی نکل گئی تو وہ کسی کام کا نہیں، وہ صرف ایک باتوں کا مجموعہ ہے، روبوٹ ہے جو باتیں کرنا جانتا ہے، بس کتنی بھی کروا لو۔ اور اسی طرح شاگرد کو بھی اخلاص اور ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت 68 میں، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ اسی طرح سورۃ الاعراف آیت 62 میں فرمایا، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو آپ بھی دوسروں کے خیر خواہ بنیے، بہت زیادہ خیر خواہ۔ لوگ آپ پہ اندھے والا یقین کر سکیں لیکن آپ کسی پہ اندھا یقین نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا ہی نام ہے۔ ہم نے کہا
کس کے لیے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے اور ان کی عوام کے لیے. یعنی ہر چیز کے ساتھ تم خیر خواہی کرو، چاہے وہ کچھ بھی ہے. اور خیر خواہی کا دوسرا معنی آپ نے دیکھا اخلاص، سچائی کے ساتھ کسی کے ساتھ رہنا. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کے ساتھ سچے بن کے رہیں. اور اس کی کتاب بھی، اس کے رسول بھی، مسلمان بھی اور ان کے عوام بھی. ہم کہتے ہیں نا اچھا ہم اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی کیسے کر سکتے ہیں معاذ اللہ. تو یہاں پہ اصل میں جو النصیحہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ انہی معنوں میں ہے کہ دھوکے سے پاک ہوں، خالص ہوں، سچے کھڑے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اسے دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کم تر درجے کا ایمان ہے. یعنی ایک بندہ آپ کے سامنے جہنم کی طرف جا رہا ہے اور آپ اسے روک ہی نہیں پا رہے اس ڈر سے کہیں آپ کو تھپڑ شپڑ نہ لگ جائے یا کوئی اور چیز. تو اصل میں اس طریقے سے خیر خواہ بنو کہ ان کو ہر چیز کے بارے میں اچھے سے گائیڈ کر سکو. آپ یہاں پہ غلط ہیں، آپ یہاں پہ غلط ہیں. اور یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہر بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا تو ساری دنیا غلط طرف چلی جائے گی. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے. یعنی جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے تو دوسروں کو بھی عزت دو. اگر تم خود چاہتے ہو کہ بھائی مجھے عزت ملے، دوسروں کو عزت نہیں دیتے، تمہارے اندر ایمان ہی نہیں. یا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن سے کوئی چھپ چھپ کے باتیں کرے، اگر تم نہیں چاہتے اور دوسرے کی بہن سے چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہو پھر تم میں ایمان ہی نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں خیر ملے، اونچا مقام ملے، لیکن دوسروں کو ملتی تمہارے اندر حسد جاگ جاتا ہے تو پھر تمہارے اندر ایمان نہیں ہے. آج اگر آپ مسلمانوں کے اندر دیکھیں تو ہر وہ چیز جو ان کو خود ناپسند ہوتی ہے وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جگہ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. جو خود پسند نہیں یہ لو بھائی آپ رکھ لو، یہ مجھے نہیں چاہیے، یہ کپڑے بہت پرانے ہو گئے، سوچ رہی ہوں کسی مارے غریب پہ صدقہ کر دوں معاذ اللہ. تو یہ جو پھٹے پرانے کپڑے ہیں نا آگے جا آپ کو یہی ملیں گے. پھر اصل خیر خواہی صرف دینا نہیں ہے، اصل خیر خواہی یہ ہے کہ آپ وہ دیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کو، ورنہ آپ کے اندر کوئی ایمان نہیں. آپ پھر بظاہر ایک ایسے شخص ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایمان نام کی کوئی شے نہیں. عبادت تو آپ دیکھیں ہندو بھی کرتے ہیں اور مذاہب کے لوگ بھی کرتے ہیں، چاہے جس کی بھی کرتے ہیں. ہمارا تو یہ ہے نا، ہماری تو اخلاص پہچان ہے. یہ کیا کہ منہ پہ کچھ اور ہے اور پیچھے کچھ اور ہے. میں اور آپ ہم میں سے کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ میرے منہ پہ بہت میٹھا بنے اور پیچھے سے میری برائی شروع کر دے؟ میں تو نہیں چاہتی واللہ. اگر میں نہیں چاہتی کوئی میرے ساتھ یہ کرے پھر مجھے بھی کسی کے بارے میں یہ نہیں کرنا چاہیے. سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. نماز، زکوٰۃ اور ہر مسلمان کی خیر خواہی، صرف وہ لوگ نہیں جن سے مجھے محبت ہے، کیونکہ ہماری محبتیں بھی بدلتی جاتی ہیں. کچھ عرصہ ایک بندے سے ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں ہوتی اس سے. جس چیز کے لیے آج آپ رو رہے ہوتے ہیں کل کو آپ کو وہ نہیں چاہیے ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ تو خیر خواہ سب کے لیے بنے. پھر آپ کسی کو چھوڑ بھی دیں گے نا تو آپ اسے یہ نہیں کریں گے کہ کسی کا نہ چھوڑیں. ہم لوگوں کو چھوڑتے ہیں اور پھر کسی کا نہیں چھوڑتے، یعنی ہم ان کو چھوڑتے ہیں اور پھر کسی کے قابل نہیں چھوڑتے. خود تو ان سے تعلق ختم کرتے ہیں، پھر انہیں اس قابل نہیں چھوڑتے کہ کوئی اور ان کے ساتھ جا کے تعلق بنا سکے. بھائی بہت ہی برا بندہ ہے.
ना ना, मैं कहती हूँ आप पूछे ही ना मुझसे कितना को माज़अल्लाह वो ऐसा बंदा है। अगर आप बुराई करना चाहेंगे तो भी आपको 100 मिल जाएँगी, अगर आप अच्छाइयाँ करना चाहेंगे तो भी आपको 100 मिल जाएँगी। ये आपकी नज़र है कि आप क्या ढूँढते हैं, क्या तलाश करते हैं। सैयदना अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा, मेरा जानवर मर गया, मुझे ज़रा सवारी तो दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास सवारी नहीं। तो एक शख्स बोला, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं इसे ऐसे शख्स के बारे में बताऊं जो इसे सवारी दे सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई नेकी की राह बताए उसको उतना ही सवाब है जितना नेकी करने वाले को। अब हमें बाज़ औक़ात पता होता है इस बंदी का काम वहां से हो सकता है, हम कहते हैं हमें तो पता ही नहीं। हमें पता होता है कि इसके मसले का हल फलां के पास, हम कहते हैं हमें तो पता ही नहीं। हमें पता होता है ये काम कैसे होगा और हम कहते हैं हमें तो पता ही नहीं। यही वजह कि हमें वाक़ई कख नहीं पता। इतना पता रखें कि आप दूसरों की मदद कर सकें। अगर देखिए मसलन अब मैं आपको इसकी वाज़ेह मिसाल देती हूँ। आप पढ़ाने का काम करते हैं, अब कोई और शख्स है, वो भी पढ़ाता है। कोई शख्स आपके पास आता है और वो शख्स जो दूसरा पढ़ाता है और आप भी पढ़ाते हैं ना, वो आपसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है। अब कोई आपके पास आता है और आके कहता है मुझे इस चीज़ के लिए ना किसी बेहतरीन उस्ताद की ज़रूरत है। अब मुझे पता है कि मुझसे बेहतर मौजूद है, मैं फिर भी कहूँ नहीं आप मेरे पास आएँ और मज़ीद अपना बेड़ा गर्क करवाएँ। मुझे क्या ज़रूरत है ये कहने की? मुझे जब पता है कि वो शख्स मुझसे बेहतर ये काम कर सकता है, तो मुझे चाहिए कि मैं उसका राब्ता दे दूँ। अब अगर मेरे पास कोई आता है कि भई हमें हिफ्ज़ करना है, तो मैं उन्हें उन उसातिज़ा का नंबर देती हूँ जो हिफ्ज़ करवाते हैं। अब भाई हमारे यहाँ अभी इतना नहीं है पूरा सेटअप कि हम पूरा कुरान हिफ्ज़ करवाएँ, तो मैं क्यों सिर्फ़ नाम के चक्कर में माज़अल्लाह ये करूँ। और यहाँ फिर हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं, बताते ही नहीं है, कहते हैं नहीं हम नहीं कराते। आपको कहना चाहिए पूरा जुमला, हम नहीं करवाते लेकिन फलाँ जगह पे बहुत अच्छा करवाया जाता है। आप उनको बताएँ और ये चीज़ें छुपाने वाली तो नहीं है बिल्कुल भी अल्हम्दुलिल्लाह। और हम तो खुद कहते हैं, आप थोड़ा-सा पढ़े-लिखे, थोड़ा-सा आपको पहचान हो, तो आप जाएँ, अलहुदा भी जाएँ और जामियात में भी जाएँ खैर से। और इसका क्या फ़ायदा होता है? मज़ीद काम होता है और हम यही चाहते हैं, अल्लाह के दीन का मज़ीद काम हो। हम तो कुछ है भी नहीं है। अब अगर बाज़ औक़ात कोई बहुत एक्स्ट्रा इल्म के बारे में बात करता है कि भई हमें कोई एक्स्ट्रा वाला इल्म चाहिए, तो उसके लिए भी उसको जगह बता देते हैं कि भई आप फलाँ काम कर लें, फलाँ जगह पे चले जाएँ, फलाँ इंसान से राब्ता करें। अपने पास रखने का कोई फ़ायदा नहीं। जो खर्च कर देंगे, उसका फिर भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जो पास रखा उसका कख नहीं मिलेगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहक़ीक़ मैंने जन्नत में एक शख़्स को मज़े करते देखा, जिसने दुनिया में राह में आने वाले एक दरख़्त को काट दिया था जो लोगों के लिए अज़ियत का बाइस था। और हम क्या करते हैं सारी गंदगी फेंकते हैं और बाज़ औक़ात हम ऐसे सफ़हात भी फेंकते हैं, जिनके ऊपर अल्लाह का नाम होता है। और मुझे याद है कुछ अरसा पहले हम किसी जगह पे जाते थे, रोज़ आना-जाना होता था। तो रास्ते में जाते-आते मेरी निगाहें सिर्फ़ ज़मीन पे होती थी और बहुत ज़्यादा सफ़हात ऐसे हम उठाते थे जिसके ऊपर अल्लाह ताला का नाम होता है। लोग उसे पाँव तले रौंद रहे हैं। रास्ते में आने-जाने वाली इन चीज़ों का भी ख़्याल रखें और ऐसी चीज़ें ना फेंकें जिससे दूसरों को अज़ियत हो। और जब भी सफ़र करें अपने पास एक ऐसा शॉपर रखें जिसके अंदर आप जो भी चीज़ कोई रास्ते में खा रहे हैं, कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके अंदर वो कचरा डालते जाएँ। और फिर ये नहीं कि उसको भर के किसी जगह पे फेंक दें, उसको बाज़ औक़ात अपने घर में लें, वहाँ पे डस्टबिन में फेंक दें या अगर आपको रास्ते में कोई ऐसी जगह दिखती है, आप वहाँ फेंक दें। क्योंकि बाज़ औक़ात आप बिल्कुल अपने घर के पास आके रुकते हैं या ऐसी जगह पे कि जहाँ पे इस तरह का इंतज़ाम नहीं होता, तो फिर आप ये कर सकते हैं।
بات یہ ہے کہ آپ کتنا دوسروں کے لیے آسانی چاہتے ہیں یا دوسروں کو اذیت دیتے ہیں کسی بھی لحاظ سے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی مدد اس کے پیٹھ پیچھے کی، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائے گا۔ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی کو مال دیتے ہیں، کسی کو کوئی خیر والی چیز دیتے ہیں، کسی کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں، کسی کے گھر راشن بھجواتے ہیں، تو وہ زیادہ مشہوری نہیں کرتے، صرف بھجوا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ بعض اوقات آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ دوسروں سے رائے لیں، ان سے پھر منگوائیں، شیئر کریں، اور لوگ مانگتے بھی ہیں۔ پچھلے دنوں کوئی شاید آپ ہی میں سے تھا، انہوں نے میسج کیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور فلسطین کے نام پہ پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال پھر ہم نے ان کو وہ انتظامیہ کا نمبر دیا جو ہماری پوری ٹیم ہے جن کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ پھر انہوں نے وہاں سے جا کے ساری تحقیقات کروائیں اور پھر ان کو تھوڑی سی تسلی آئی۔ تو بعض اوقات بتانا ضروری ہوتا ہے کہ بھائی ہاں ہم اس طریقے سے کام کر رہے ہیں، بعض اوقات نہیں ضروری ہوتا۔ جس کا بنا بتائے چلتا ہے وہ کر لے۔ اور صحیح بات ہے، مجھے جتنا یہ مشکل کام لگتا ہے اتنا کوئی نہیں لگتا کہ میں ایک ویڈیو بناؤں، پھر اسٹیٹس پہ شیئر کروں، پھر بار بار اپڈیٹس دیتی رہوں کہ بھائی ابھی ہم نے یہ بھجوایا، ابھی اس لڑکی نے یہ خریدا، وہ خریدا۔ کیا ہے بھائی، یہ سب سے مشکل ترین کام ہے، یہ بوجھ ہے، صحیح بات ہے۔ بس اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں اس انداز میں کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے تو کر دیجئے، ان نیکیوں کا بڑا آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اور ایسے شخص کے لیے دعائیں دل سے نکلتی ہیں، یا اللہ پتہ نہیں کون ہے لیکن اس پہ رحم نازل کر۔ اٹھتے بیٹھتے انسان اس کو دعائیں دیتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ایسی نیکیاں بھی رکھ لیں، کام آئیں گی آپ کے انشاءاللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن پر سے دنیا کی سختی دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر سے آخرت کی سختیوں میں سے کچھ سختی دور کرے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیپر نہیں آتا تو چیٹنگ کرا دیں، قطعاً نہیں۔ کبھی بھی پیپر کے دوران کسی کی مدد نہ کریں، یہ آپ اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہے، یہ آپ اس کی دنیا مزید خراب کر رہے ہیں۔ اور جو شخص تنگ دست کو مہلت دے گا یعنی اپنے قرض کے لیے تقاضا اور سختی میں مہلت، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ صحیح بات ہے، ہم لوگوں کو قرض دیتے ہیں اور اس کے بعد اتنا ان پہ بوجھ ڈالتے ہیں، اتنا بوجھ ڈالتے ہیں، باتوں سے اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ وہ بیچارے قرضہ تو دے دیتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی آپ کی باتوں کے بوجھ سے نہیں نکل پاتے۔ ایسا احسان کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے پیسے لیں اور ڈوب مریں پیسوں کے ساتھ، پیسوں کے ساتھ ڈوب مریں، صحیح بات ہے۔ اگر آپ دوسروں کو باتیں کرنے کے لیے پیسے دینا چاہتے ہیں تو اپنے منہ پر مارے رکھیں اپنے پاس اور دفع ہو، نکلیں یہاں سے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس طریقے سے کام کرنے کی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جو شخص کسی مسلمان کا عیب ڈھانپے گا تو اللہ اس کا عیب دنیا اور آخرت میں ڈھانپے گا، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو بہرحال انسان کو ایک دوسرے کے عیب پر بھی پردہ ڈالنا چاہیے۔ اب مجھے پتا ہے مثلا فلاں شخص کے اندر یہ برائی ہے، یہ عیب ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے اوروں کو بتانے کی؟ اب میری ایک ساتھی ہے وہ غیبت کرتی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے دوسرے کو بتانے کی وہ بڑی غیبت کرتی ہے؟ ایک لڑکی ہے وہ بہت لڑتی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے سب کو بتانے کی وہ لڑاکی ہے بہن؟ آپ چھوڑیں دوسروں کے عیبوں کا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی اچار ڈالنا، چھوڑیں دوسروں کے عیبوں کو اور اپنے عیبوں کے پیچھے پڑے، اپنے آپ کو دیکھیں مسلسل آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو آئینے میں ذرا دیکھ کے مشاہدات کریں، دوسروں کی زندگیوں کا پیچھا اس حوالے سے چھوڑ دیں۔ آپ میں سے اگر کوئی کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے وہ کبھی کسی کا خیر خواہ نہیں، ایسے شخص سے بچیں جو آپ کے سامنے بیٹھ کے کسی اور کا عیب بیان کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہی تو بھائی اسی کام سے تو رکنا ہے آپ کو، دوسروں کی خیر خواہی کرنی ہے۔ عیب تو ہر کوئی بتا سکتے ہیں، آپ اس کا پردہ رکھ کے بتائیں اور اس کی اصلاح کر کے بتائیں، اور انشاءاللہ دیکھیے گا خیر خواہی سے آپ کی زندگی میں کتنا سکون آتا۔ حتیٰ کہ طالبات جو لوگ کافر ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی صرف دینے کا وعدہ کیا ہے. تو ایسے لوگ بھی جب کسی کی مدد کرتے ہیں، چیریٹی کا کام کرتے ہیں، تو انہیں وقتی سکون آتا ہے. یہی وجہ جو بڑے بڑے یہ بلین اور ٹریلین کے مالک ہیں، یہ لوگ یہی کرتے ہیں. تھوڑا سا سکون لینے کے لیے کسی کو تھوڑے سے پیسے اور چیریٹی کا کام کروا دیتے ہیں. تو اگر مسلمان ہے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں اجر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس سکون ہو تو دوسروں کو سکون دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی اچھے نام سے یاد کرے تو دوسروں کو اچھے نام سے یاد کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے عیب چھپے رہیں تو دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں. اگر آپ کسی اور کا عیب ظاہر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر میں کسی سرنگ میں بھی آپ بیٹھے ہیں نا، کسی بل میں، وہاں بھی آپ کو ذلیل کر دے گا. دوسروں کو ذلیل کرنا بہت بری بات ہے. اس چیز سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. تو آج کے بعد جہاں بھی آپ کا کسی انسان سے آمنا سامنا ہو، سب سے پہلے یہ سوچیں کہ میں اس کی خیرخواہ کیسے بن سکتی ہوں، میں اس کے ساتھ خیرخواہی کیسے کر سکتی ہوں، میں کیسے اس کا بھلا کر سکتی ہوں. کوئی آپ کے پاس مدد کے لیے آتا ہے، واللہ ہی اس کی مدد کیجیے. کوئی تجوید پڑھنا چاہتا ہے، اس کی مدد کیجیے. کوئی تفسیر پڑھنا چاہتا ہے، آپ کو جو جگہ بہت مناسب لگتی ہے آپ اس کو بتائیے. ضروری نہیں کہ آپ سب کو صرف ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کریں. ہر کوئی ربانی میں بھی نہیں آ سکتا، ہر کوئی الہدا بھی نہیں جا سکتا، ہر کوئی قرآن کالج بھی نہیں جا سکتا. دوسروں کو ان کی سہولیات کے مطابق ٹریٹ کریں. اچھا بھائی، آپ کو یوٹیوب پہ فلاں کتاب مل جائے گی، آپ کر لیں وہاں سے. آپ کو فلاں جگہ سے اس کتاب کا PDF مل جائے گا، آپ وہاں سے کر لیں. ہر لحاظ سے دوسروں کے خیر خواہ بنیں. اگر آپ خیر خواہ نہیں تو آپ کسی کام کے نہیں. چاہے آپ کتنے بڑے معلم ہیں اور محدث ہیں اور مفسر ہیں، خیر خواہ بنیں، یہ اصل میں کمال ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو واقعی میں خیر خواہ بنائے. اتنا خیر خواہ بنائے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے بڑا کام لے خیر کے ساتھ. اور یہ بڑا کام کس پہ کرنا ہوتا ہے؟ انسانوں پہ کرنا ہوتا ہے نا. تو یہ تب بھی ہوگا جب آپ ان کی حقیقت میں خیر خواہ بنیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو، ہمیں واقعی میں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے اور ہمیں ایسی صلاحیتیں عطا کرے کہ ہم خیر خواہ بن سکیں، اور ایسی چیزوں سے ہمیں دور رکھے کہ ہم دوسروں کے لیے خیر خواہ نہ بن پائیں. خیر اور عافیت کے ساتھ بارک اللہ فیکم. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري